السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کی قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول ہاشمی کی تشریف آوری کے بعد بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد
حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم کی صورت میں بہترین معجزہ عطا فرما کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ جیسے آپ کی نبوت دائمی اور عالمگیر ہے، ایسے ہی آپ کا معجزہ بھی دائمی اور عالمگیر ہے۔ یہ معجزہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی اور اکثر گھروں میں موجود ہے۔ دن رات ہم اس کی زیارت سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس کی اہمیت، افادیت، عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی سے آگاہ و آشنا نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسے حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹا ہوا پرچھتیوں پہ پڑا ہوا تو دیکھتے ہیں، مگر اس کو چھوتے نہیں ہیں۔ اور اگر کبھی کبھار اس کو چھو لیں تو پھر اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ چوم چاٹ کے، رخساروں سے لگا کے، آنکھوں سے لگا کے پھر وہی رکھ دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی سال کے بعد رمضان میں پڑھ ہی لیں تو اگلا المیہ یہ ہے،
ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ہمیں سمجھنے دیتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عام بندے کو تو سمجھ آ سکتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے یا 18 علوم چاہیے۔ یہ عام بندے کے سمجھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بات کو سن کر آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لوگوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ مجھ سے پوچھو جس نے اس کو نازل کیا ہے، میں آسمان کا خالق و مالک اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کو ہر انسان کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کوئی اس کو پڑھ کے تو دیکھے، کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ اور اگر کبھی سمجھ لیا جائے، سمجھ کے پڑھ لیا جائے، تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے۔ اگر مسلمان آج قرآن پر عمل پیرا ہوتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ مسلمان یوں لٹ نہ رہے ہوتے، پٹ نہ رہے ہوتے، مٹ نہ رہے ہوتے۔ مسلمان یوں ذلیل و رسوا نہ ہو رہے ہوتے۔ یقین نہیں آتا؟ ذرا نگاہ اٹھا کے فلسطین کی طرف دیکھو، کس طرح مسلمانوں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ کائنات نے کبھی میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں، رحمت کائنات کے فرمان کو پڑھیں، سمجھیں کہ رحمت کائنات نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا تھا، اور میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت، عقیدت، ارادت، شیفدگی اور فریبدگی رکھنے والوں، سن لو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو قومیں قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے، جو قومیں قرآن کریم سے ناتا اور رشتہ استوار کر لیتی ہیں، جو قومیں قرآن سے تعلق مضبوط بنا لیتی ہیں،
ایسی قوموں کو اللہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو قومیں اس قرآن سے ناتا اور رشتہ توڑ لیتی ہیں، اس قرآن کو پسے پش ڈال دیتی ہیں، ایسی قوموں کو اللہ آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے، تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، کہاں ہے وہ مومن و مسلمان جو قرآن سے اتنا مضبوط تعلق رکھتے تھے کہ مر جانا گوارا کر لیتے تھے، قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کی محبت نے اللہ نے ان کو اتنا بلند کیا کہ آسمان سے اللہ کی رحمتیں ان پہ برستی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی قرآن کریم کی محبت سینے میں لیے ہوئے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور ذوق سے، شوق سے، محبت سے، پیار سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، بعض نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے، کائنات کے امام نے کہا تھا، رسول ہاشمی نے کہا تھا، فرمایا ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، تین بندے ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں، تین بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، وہ شخص کتنا خوش بخت ہوگا جس کو دیکھ کر آسمان کا خالق و مالک مسکرا رہا ہو، خوش ہو رہا ہو۔ ان تینوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو ان سبوں میں کھڑا ہو کے ذوق سے، شوق سے، پیار سے، محبت سے قیام میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا، وہ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2، 4، 5 گھنٹے، جب تلک وہ ذوق شوق سے قیام میں کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا یا سنتا ہے، جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی رفعت کی بات ہے۔ اور جن لوگوں کو قرآن سے محبت تھی، ان میں ایک نبی کے صحابی حضرت طلحہ بھی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر اس طلحہ کے بارے میں لکھا ہے،
یہ قرآن سے محبت کرنے والا، یہ رحمت کائنات سے پیار کرنے والا جب دنیا سے رخصت ہوا، اس نے دنیا کو خیر باد کہا، آسمان کے خالق و مالک کے سامنے رحمت کائنات نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سے التجا کرنا شروع کی، اے اللہ میں محمد تجھ سے اس کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ دعا کیا مانگی تھی؟ اللہم الک طلحۃ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک۔ اللہ یہ قرآن کا شدائی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب اس کی تیرے ساتھ ملاقات ہوگی، یہ تجھے ملے گا، میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ جب یہ تجھے ملے تو اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ کتنی پیاری دعا دی ہے، کس کے لیے ہے یہ دعا؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، کیا قرآن سے محبت ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں کرنی چاہیے؟ کیا مساجد و مدارس صرف رمضان میں آباد ہونے چاہیے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، قرآن سے ان کا تعلق، ناطہ اور رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ان کو یہ درس دیا کرتے تھے۔ کائنات کا امام کہا کرتا تھا، میرے سامنے ثانوے تلمس طے کرنے والوں، اور میرے خطابات سے مستفید ہونے والوں، جی اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے؟ فرمایا میرے چاہنے والوں معمول بنا لو، رات کی تاریکی میں بستر پر لیٹنے کے بعد 100 آیات کی تلاوت کر کے سویا کرو، 100 آیات پڑھ کے سویا کرو، صرف رمضان میں نہیں، جب بھی رات کو سونے لگو 100 آیات پڑھ کے سویا کرو، 100 آیات کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم نے کون سا دین پڑھ لیا، ہم نے کون سی شریعت پڑھ لی ہے؟ اگر رسول اللہ کا دین پڑھا ہے تو یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے، جس سے میں اور آپ غافل ہیں۔ امام کائنات فرماتے ہیں 100 آیات پڑھ کے سویا کرو، 100 آیات۔ جو شخص رات کو 100 آیات تلاوت کر کے سوتا ہے، حافظ کے لیے، قاری کے لیے، ماہر قرآن کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو روانگی کے ساتھ فر پڑھتا چلا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ لگیں گے، وہ 100 آیات پڑھ لے گا۔ اور جو حافظ قاری نہیں ہے، جو ٹھہر ٹھہر کے، اٹک اٹک کے، رک رک کے پڑھتے ہیں،
وہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے، اور پھر رحمت کائنات ان کو بھی تسلی دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا کہ میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں، رک رک کے پڑھتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ حافظ روانگی کے ساتھ پڑھ جاتا ہے۔ فرمایا سنو، قرآن کا پڑھنا مجھے اتنا محبوب لگتا ہے، تو اگر اٹک اٹک کے بھی پڑھتا ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اگر میں قرآن کے ایک لفظ کی نیکیاں حافظ قرآن کو 10 دوں گا، رک رک کے اٹک اٹک کے پڑھنے والے خوش ہو جا، تیرا پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ تجھے ایک لفظ کی 20 نیکیاں عطا کروں گا، تمہیں 20 نیکیاں ملیں گی۔ پڑھ، تجھے ترغیب دلوائی جا رہی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات کو 100 آیات پڑھتا ہے نا، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ سنن دارمی کے الفاظ ہیں، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من قرأ بمئة آیة فی لیلۃ، جو رات کی تاریکی میں تنہائی میں بیٹھ کے 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت مکمل کرتا ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیوں کے حساب سے نیکیاں لکھنے لگتے۔ اللہ کہتا ہے رک جاؤ، کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ نیکیاں لکھنے لگے ہیں۔ فرمایا رک جاؤ، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں نہیں لکھنی، کتب لہ قنوت لیلۃ، اس کے نامہ اعمال میں ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں بھی لکھو، اور ساری رات کی تلاوت کا ثواب بھی لکھو۔ یہ یوں ہی ہے، ساری رات تلاوت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی رفعت کی بات ہے۔ چلو اگر یہ مشکل سمجھتے ہو، اس سے تھوڑا سا آسان کر کے رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں۔ اگر 100 آیات زیادہ لگتی ہیں، کائنات کے امام نے کہا آپ میں سے جو کوئی صرف 30 آیات تلاوت کر کے سوئے، سونے سے پہلے 30 آیات پڑھے، یعنی سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے، اللہ کے پیغمبر اس کے بدلے کیا ملے گا؟ وہاں تو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، یہاں کیا ملے گا؟ فرمایا جو شخص یہ معمول بنا لے، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، تشفع لصاحبها، رب کی بارگاہ میں جب یہ بندہ حاضر ہوگا، یہ سورہ مبارکہ بھی آئی، اور رب کی بارگاہ میں اس بندے کی یہ سورت سفارش کرے گی۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حتی غفر لہ، اس کی سفارش میں اتنا وزن ہوگا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کے زندگی بھر کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے گا۔ بس وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ،
اس کے بدلے اس کو جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان احادیث کو پڑھ کے تو یوں لگتا ہے اللہ نے سیل لگا دی ہے۔ دنیا میں آج کسی مال پہ سیل لگی ہو تو رش کا عالم دیکھو جا کے۔ یہاں کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں؟ ہمیں اعتماد نہیں؟ جن کو یقین اور اعتماد تھا ان کی محبت کا عالم کیا ہے؟ صحیح البخاری میں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کا ایک شخص کو امیر مقرر کیا، یہ آپ کا امیر ہے۔ لشکر روانہ ہو گیا، وہاں نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز پڑھائی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد اس نے قل ہو اللہ کی تلاوت کی۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کے قل ہو اللہ کی پھر تلاوت کی۔ اس نے یہ معمول بنایا ہوا ہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد قل ہو اللہ کی ضرور تلاوت کرتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم نے مدینہ طیبہ میں ایسا عمل کسی صحابی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے۔ لشکر واپس مدینہ طیبہ پہنچا، صحابہ سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر، ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے امیر نے ایک عجیب کام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آقا ایسے ایسے اس نے ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد قل ہو اللہ کی تلاوت کی ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں آپ نے نہیں پوچھا اس سے؟ نہیں جی ہم نے نہیں پوچھا۔ بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر؟ کہا یہ کہتے ہیں ہر صورت میں ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد قل ہو اللہ کی تلاوت کرتے ہو، کیوں؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انی احبھا، اللہ کے رسول مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، میں اس سورت سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ آقا اس لیے کہ اس سورت میں میرے پروردگار کا تعارف موجود ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی الوہیت کا تذکرہ ہے، اس لیے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جب زبان سے یہ الفاظ نکالے، کائنات کا امام ابھی خاموش تھا، جواب آسمان سے آ گیا، عرش والے کا جواب آ گیا۔ کیا کہا عرش والے نے؟ اخبروہ، میرے محبوب اس کو خبر دو، جو کہہ رہا ہے میں قل ہو اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، الوہیت و وحدانیت کا تذکرہ ہے، اس کو خبر دو۔ کیا خبر دے؟ ان اللہ یحبہ، اس کو کہو جس طرح تو قل ہو واللہ سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ یہیں پہ بحث نہیں، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ کہا اس کو بتاؤ حبک ایاہ ادخلک الجنہ،
فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. یہ قل ہو اللہ کی محبت تجھے سیدھی جنت میں لے کے جائے گی. ایک قل ہو اللہ کی محبت جنت میں، اور قرآن پورے کی محبت کا عالم کیا ہوگا. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. امام بیہقی سنن الکبریٰ کے اندر روایت لائے ہیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بھی اسے لکھا ہے. یہ معاویہ بن معاویہ المزنی جو ہے یہ انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. رحمت کائنات کو خبر ملی، آپ نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی. نماز جنازہ میں دعائیں مانگ کر جنازہ پڑھا کر رحمت کائنات فارغ ہوئے، رسول ہاشمی فارغ ہوئے، کائنات کا امام فارغ ہوا. اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ کو سلام عرض کیا. آقا نے جبریل کو دیکھا، رحمت کائنات حیران ہو گئے. جبریل آپ کدھر؟ آپ کیسے آئے ہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جناب جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں معاویہ بن معاویہ مزنی کا نماز جنازہ پڑھنے آیا ہوں. اللہ کے پیغمبر آپ مجھے دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں؟ جبریل اکیلا نہیں آیا بلکہ جبریل کی معیت میں معاویہ بن معاویہ مزنی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 50,000 فرشتے بھی آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، آپ حیران رہ گئے. فرمایا جبریل تمہیں معلوم ہے اس کو اللہ نے یہ اعزاز، اتنا بڑا اعزاز کیوں دیا ہے؟ اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان کیوں ملی ہے؟ کہتا ہے جی مجھے معلوم ہے، اللہ نے بتایا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاویہ بن معاویہ مزنی وہ ہے جو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، ٹھہرتے ہوئے، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے ہر وقت قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، ہر وقت قل ہو اللہ ہی پڑھا کرتا تھا. ہمارے پاس قل ہو اللہ کے پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو قل ہو اللہ سے، اللہ کے ذکر سے ہی تر رکھے. ہے ہم عاشق، ہے ہم نبی کے محب، پیار کرنے والے. کاش ہمیں قرآن کریم کی عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی کا پتہ ہو. آئیے ایک حدیث جامع ترمذی کی تمہیں سناتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوت ہو گئے. نبی کائنات کو ان کی وفات کی خبر دی گئی. رسول ہاشمی اس کی خبر سن کے فوراً اٹھے، کائنات
کائنات کے امام اپنے گھر سے نکلے، سیدھے اس کے گھر پہنچ گئے، رسول ہاشمی اس کے گھر تشریف لائے، کائنات کے امام کی موجودگی میں آپ کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو غسل دیا گیا، پھر اس کو کفن دیا گیا، پھر اس کو چارپائی پہ لٹا کے جنازے کے لیے اٹھایا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ جہاں اس صحابی کے چارپائی کو صحابہ کندھا دے رہے تھے، وہاں ہم نے دیکھا جناب محمد بھی کندھا دے رہے تھے۔ یہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، یہ کتنے خوش بخت لوگ تھے۔ اور ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہوئے، صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہوئے، صحابہ کو گالی دیتے ہوئے، صحابہ کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جن کے جنازوں کو جناب محمد کندھا دے، تم ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو؟ تم ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو؟ یہ صحابہ واحد جماعت ہے، صحابہ واحد جماعت، مومن ایمان والے۔ ان کو اللہ کی رضامندی کی صدا آئے گی کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں جانے کے بعد یہ مومن جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ کہے گا جنت میں آگے ہو، آگے ہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں تمہیں اپنی رضامندی کا ٹکٹ عطا کرتا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن کب؟ جنت میں جانے کے بعد۔ کائنات میں ایک ہی جماعت ہے، کائنات میں ایک ہی گروہ ہے، کائنات میں ایک ہی طبقہ ایسا ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کو رب کائنات نے دنیا کی زندگی میں یہ بشارت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کان لگا کے سن لو، ساری کائنات محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، اور پھر اگر احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے ٹوکتے اور روکتے ہیں تو کہتے ہیں زبان بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، سن لو، ہر بات گوارا ہے، صدیق و فاروق پہ طعن گوارا نہیں ہے، رسول اللہ کے صحابہ کو گالی گوارا نہیں ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، میری تیری حیثیت کیا ہے، میرا تیرا اسٹیٹس کیا ہے، میرا تیرا مقام کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرے میرے ایمان کی گواہی تو اپنے دینے کے لیے تیار نہیں، یار دینے کے لیے تیار نہیں، سجن دینے کے لیے تیار نہیں، تیرے میرے ایمان کی گواہی پڑوسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، عائشہ و اقربا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ظالموں ان کے ایمان پہ طعن کرتے ہو،
جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، اور جن کی استقامت اور شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو۔ حکمران و عقل کے ناخن لو۔ اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے تو محمد کے صحابہ کی عزت کیوں عزیز نہیں ہے؟ رحمت کائنات کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، عجیب منظر دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کے اس صحابی کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، ہم نے دیکھا کائنات کا امام بھی کندھا دے رہا ہے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کے پہنچے، انہوں نے چارپائی رکھی، رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری سے، بڑے ذوق اور شوق سے، کائنات کے امام نے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی، بڑا لمبا نماز جنازہ پڑھایا۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ریڈی میڈ جنازہ مل جائے، پڑھا پڑھایا جنازہ مل جائے، کچھ نہ کرنا پڑے، اس کے لیے اللہ سے کچھ نہ مانگنا پڑے۔ اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب، شاڈا خیال کرے آجے یہ جڑا اگے رکھے آئے دی ضرورت کوئی نہیں، اس کا کام تمام ہو گیا، اس کا تعلق ناتا اور رشتہ ٹوٹ گیا، اب یہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا خیال کرنا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ساری زندگی پیچھے کھڑے ہونے والوں کا خیال کرتے ہیں، اور جب کوئی مومن مسلمان بھائی مر جائے تو پھر پیچھے والوں کی بجائے اس مرنے والے کا خیال کیا کرو۔ کائنات کے امام کی تعلیم یہ ہے، آپ کا درس یہ ہے، آپ کا سبق یہ ہے، آپ کا دین یہ ہے، آپ کی شریعت یہ ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، اہل توحید، اہل حق، اہل خیرت، اہل حدیث وہ بھی کہتے ہیں جنازہ ذرا اولا رکھے آجی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، یہ خیر خواہی ہے مرنے والے کے ساتھ؟ وہ جو اس سفر پہ نکلا ہے نا اس سے پوچھو وہ آپ کی دعاؤں کا کتنا محتاج ہو چکا ہے، کاش وہ بول کے بتا سکتا میری جائیداد پہ قبضہ کرنے والوں، میری جائیداد کو، وراثت کو تقسیم کرنے والوں، اس کو بعد میں تقسیم کرنا، میرا پہلے خیال کرو، میں بڑے پر کٹھن منزل کی طرف روانہ ہوں، مشکل گھڑی کی گھڑیان پڑی ہے مجھ پہ، میرا خیال کرو۔ اور میں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاؤں، یہ تو جب ٹائم آتا ہے نا پھر بندے کو پتا چلتا ہے۔ ہمارے سنی بھائی جو جنازے کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں، ان کے امام ہیں احمد رضا، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے وصایا شریف۔ اس میں امام احمد رضا نے وصیتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک وصیت آپ کو سناتا ہوں۔
شاید آپ کو اندازہ ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے یہ جو جنازے کا جنازہ نکال رہے ہیں شاید اس سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ ان کو کیا پتا ہے، کائنات کے امام نے کہا تھا جب بندہ ان صفوں میں کھڑا ہو کے خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب یہ دعائیں مانگنے والے جب دعائیں مانگ کے فارغ ہو جائیں ان سے کہنا تمہارا دعائیں مانگنا مجھے اتنا پیارا لگا ہے کہ میں نے تمہارے نامہ اعمال میں بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا ہے۔ امام محمد رضا نے وصیت لکھی، بیٹا حامد رضا پاس کھڑا ہے، کہا بیٹا میں مر جاؤں اگر تو میرا جنازہ پڑھانا چاہے، بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھانا چاہے تو اس وصایا شریف میں نے جنازے کی 14 دعائیں لکھی ہیں، پہلے وہ 14 دعائیں یاد کرنا، اگر وہ 14 دعائیں یاد ہو جائیں میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہونا، اگر تمہیں 14 دعائیں یاد نہ ہو میرا جنازہ نہیں پڑھانا، بلکہ پھر مولوی امجد بہار شریعت والے کو کہنا، اور مولوی امجد بہار شریعت والے نے بھی بہار شریعت کے اندر بھی وہ دعائیں اور یہ وصیت لکھی ہے، کہا پھر مولوی امجد سے کہنا کیونکہ اس کو یہ 14 دعائیں آتی ہیں۔ ہم کتنی دعائیں پڑھتے ہیں؟ 4 5 زیادہ سے زیادہ 6 دعائیں، یہ برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ آج اس لیے کہہ رہا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، بیٹے حامد رضا سے کہہ رہا ہے آگے نہ بڑھنا، اگر تمہیں 14 دعائیں یاد نہیں ہیں تو آگے نہ بڑھنا۔ سوچو ذرا، میں نے اور آپ نے نہیں مرنا، میں نے اور آپ نے جا کے اس اندھیری کوٹھری میں ڈیرا نہیں لگانا، ہمیں نہیں پتا یہ کتنا پرکٹھن مرحلہ ہوگا، میں اور آپ کیا چیز ہیں۔ میں نے تو دیکھا وہ شخص جسے دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو اس بندے کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے۔ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز یہ ہے کہ اس کے گھر میں یکے بعد دیگر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا بڑا اعزاز نہ آدم کی امت میں، نہ نوح کی امت میں، نہ خلیل اللہ کی امت میں، نہ ذبیح اللہ کی امت میں، نہ کلیم اللہ کی امت میں، نہ روح اللہ کی امت میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ یہ فقط اعزاز ملا تو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور کائنات کا امام تو ایک دفعہ کہہ دے تو ہمارا ایمان ہے ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے
جس کو کائنات کے امام نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کا ٹکٹ عطا کیا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو زندگی میں کائنات کے امام نے 18 مرتبہ جنت کا ٹکٹ عطا کیا ہے. اس کے سامنے قبر کی اندھیری کوٹری کا تذکرہ ہوا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم تو اب قبر کو سامنے دیکھ کر, قبر پہ بیٹھ کر بھی قبر کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مردے کو دفن کیا جا رہا ہے اور ہم قبر پہ بیٹھ کے بھی آخرت کو یاد کرنے کی بجائے دنیا کی گپیں ہانک رہے ہیں. ہم مومن ہیں؟ کیسے مومن ہیں ہم؟ وہ اتنی عظمتوں کے مالک, کائنات کے امام نے پل صراط کا بھی تذکرہ کیا, میزان کا بھی تذکرہ کیا, دوزخ کا بھی تذکرہ کیا. حضرت عثمان اتنے نہیں روئے جتنا قبر کا تذکرہ سن کے رو پڑے تھے. صحابہ نے کہا عثمان کیا ہو گیا ہے؟ تذکرہ تو جہنم کا بھی ہوا ہے اور آپ اتنے نہیں روئے جتنا قبر کا تذکرہ سن کے روئے. کہا کیا پوچھتے ہو ساتھیو, میزان, پل صراط اور دوزخ, اس میں تو سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں سب اکیلے اکیلے ہوں گے, کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے اس کی وحشت سے ڈر لگتا ہے. مجھے اور آپ کو ڈر ہی نہیں لگتا. ہم کیسے مومن ہیں؟ مومنوں, تھوڑا سا میں اور آپ غور و فکر کریں, تدبر سے کام لیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھائی, صحابہ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر جنازہ آپ نے پڑھا دیا ہے, آپ گھر تشریف لے جائیں. بڑی دیر سے آپ اس کے ساتھ ہیں, آپ گھر تشریف لے جائیں, ہم اس کو دفنا آتے ہیں. آپ نے فرمایا اٹھاؤ, اس کو دفنانے کے لیے لے چلو. اس کو اٹھایا گیا, دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. صحابہ چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے مڑ کے دیکھا جناب محمد پیچھے پیچھے آ رہے تھے, رسول ہاشمی قبر کی طرف چلے آ رہے تھے. ہم نے جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قبر میں اتارا. کائنات کے امام نے دیکھا صحابہ نے اس کو قبر میں اتار دیا, مٹی ڈالنے لگے. رحمت کائنات قبر پہ پہنچے, فرمایا رک جاؤ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خود رسول اللہ قبر میں اترے, خود رسول اللہ قبر میں اترے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو پکڑ کے سیدھا کر رہے ہیں, ساتھ زبان سے فرمایا رحمک اللہ, رحمک اللہ, رحمک اللہ. اللہ اپنے اس بندے محمد کے اس امتی پہ رحم فرمانا, اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا, اللہ اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمانا, نرمی والا معاملہ فرمانا. نبی یہ کائنات اسے درست کر کے دعا کر کے باہر آئے, مٹی ڈالی, دعا کی. ایک صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر ایک سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھو کیا بات ہے؟ آقا اس کا کون سا ایسا عمل آپ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آپ اتنی دیر سے اس کے ساتھ ہیں, دفنانے تک, دعا کرنے تک آپ ساتھ ہیں؟ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کو اتنا اچھا لگا ہے؟ ہمیں بھی تو بتا دو. اب ذرا کھولو دل کے دروازے, اتارو آنکھوں سے تعصب کی اینک کو, لکھو دماغ کی پھٹیوں پہ. کائنات کے امام نے پوچھا پوچھتے ہو اس کا کون سا عمل اللہ کو اتنا پیارا اور محبوب لگا ہے؟ فرمایا سنو, کانت اللہ للقرآن, یہ آپ میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا, یہ قرآن کا پڑھنے والا تھا. اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا, اتنی عظمت و فضیلت عطا کی.
اگر میں اور آپ صحیح معنوں میں اس طرح قرآن سے جڑ جائے، قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا لے، اس طرح کا ناطہ اور رشتہ استوار کر لے، اللہ کی قسم آسمان کا خالق و مالک آج بھی ہم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا سکتا ہے۔ آج بھی بے سکونیاں، بے چینیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج بھی ہم خوش و خرم زندگی بسر کر سکتے ہیں اگر آج بھی ہم کتاب اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جائیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یہ مہینہ جو اپنے دامن میں بے شمار میرے اور آپ کے لیے رحمتیں، برکتیں سمیٹ کے آیا تھا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ واپسی کا سفر اختیار کر لیا ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، کس کو آئندہ سال رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اور آپ کوشش کریں کثرت کے ساتھ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ آج یہ پریشانیاں، یہ دکھ، اپنے بیگانے ہو گئے، یار اغیار ہو گئے، سجن دشمن ہو گئے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے تعلق توڑنے کی وجہ سے، قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گئے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، رسول ہاشمی نے کہا تھا، ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید۔ لوگوں، اگر باہر صحن میں لوہا پڑا ہو، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اگر اس دل کو بھی فارغ چھوڑ دیا جائے، قرآن سے محبت نہیں، قرآن سے پیار نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، تو یہ دل بھی زنگ آلود ہو جائے گا۔ فرمایا لوہا زنگ آلود ہو جائے تو ریگ مال استعمال کرتے ہو، کیمیکلز استعمال کرتے ہو، اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو، اللہ تمہارے دلوں کا زنگ دور کر دے گا، اور دلوں کا زنگ دور ہوگا پھر دلوں میں پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، چاہت پیدا ہوگی۔ آؤ اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن کی محبت کو ڈالے، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ جنت بھی دے گا۔ میں اور آپ اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو کم از کم ہر روز ایک رکوع تو قرآن کریم کا تلاوت کریں، ایک رکوع تو قرآن کریم کا پڑھیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ دیکھو گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے تو ہم سب کو اپنی رحمت سے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دے، پھر پڑھ کے سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے الہ العالمین ہم تجھ سے اپیل کرتے ہیں، اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما لینا۔ اللہ یہ میرے بھائی اپنے دلوں میں جو جو نیک خواہشات لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما دینا، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دینا، سب کی نیک آرزویں پوری فرما دینا۔ اللہ ہمارے فلسطین کے مومن مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دینا۔ اللہ یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما دینا، انہیں ذلیل و رسوا فرما دینا، مسلمانوں کو عزت والا مسلمان بنا دینا۔ اے اللہ
ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمانا، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمانا، ہمارے ملک کے پاکستان میں کتاب و سنت کا بول بالا فرمانا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک بنانا، صوم و صلات کا پابند بنانا، دین کی سمجھ عطا فرمانا، دین پہ چلنے والا پکا سچا مومن و مسلمان بنانا۔ اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرمانا، اللہ اس کی رونقوں کو دوبالا فرمانا، اے اللہ میرے بھائی کی زندگی میں برکت فرمانا، اللہ اس کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازنا، اے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانا، کامیابیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانا۔ جو میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کہا ہے میرے سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں خالی واپس نہ لوٹانا، ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دے، ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔